بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو پاک لاء گائیڈ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ پاکستان کا پہلا تعلیمی، معلوماتی اور قانونی یوٹیوب چینل ہے جہاں پر نہ صرف قانون کے طلبہ، CSS کے طلبہ، بزنس لاء کے طلبہ بلکہ عام شہری بھی قانون کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ قانون کے متعلق صرف معلومات ہی نہیں بلکہ قانون کے طلبہ مختصر بہترین نوٹس بھی حاصل کر سکیں گے۔ پاک لاء گائیڈ کی ہر ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبائیں، سامنے موجود بیل کا بٹن دبائیں تاکہ تمام معلوماتی مفت ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ ان ویڈیوز پر تھمز اپ کریں اور ہمارے پاک لاء گائیڈ چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پاکستان میں شادی اور تعداد ازدواج کے قوانین۔ تعارف۔ شادی ایک مرد اور عورت کا بطور شوہر اور بیوی باہمی رضامندی سے قانونی اتحاد ہے۔ مسلم پرسنل لاء کے تحت شادی یا نکاح ایک مذہبی قانونی معاہدہ ہے جو مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلقات کو باقاعدہ بناتا ہے۔ معاہدہ کرنے والی جماعتوں کو درج ذیل شرائط کی پابندی کرنی ہوگی۔ نمبر 1، فریقین قانونی طور پر شادی کا معاہدہ کرنے کے اہل ہیں۔ نمبر 2، باہمی رضامندی یا معاہدہ شامل ہے۔ نمبر 3، تجویز کردہ فارم میں ایک حقیقی معاہدہ۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق مرد کو اپنی پہلی بیوی کی منظوری کے بعد ہی شادی کرنے کی اجازت ہے۔ پاکستان اور اسلامی قوانین تعداد ازدواج پر سخت پابندیاں عائد کر کے اس رواج کو ختم کرنے کے لیے موجود ہیں، تاہم تعداد ازدواج کا رواج اب بھی وسیع ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ قرآن نے مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی، لیکن ایک اور آیت کے نزول کے ذریعے اس رعایت پر پابندی لگا دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تعداد ازدواج اسی صورت میں قابل قبول ہوگا جب شوہر اپنی تمام بیویوں کے درمیان غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے۔ عمر۔ شادی کے لیے لڑکی کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، لیکن کورٹ میرج کے لیے لڑکی کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے۔ یہ شک عموماً تاریخ پیدائش سے بھری ہوتی ہے۔ مہر۔ یہاں پر دلہا کی طرف سے دلہن کو مہر کی رقم بتائی گئی ہے، اس کے ساتھ کی ادائیگی نقد ہے یا قسم۔ مہر کا وقت۔ یہاں اب یہ بتاتے ہیں کہ مہر کو فوری ادا کیا جائے یا اس وقت تک مؤخر کیا جائے جب تک بیوی اس کا مطالبہ نہ کرے۔ جائیداد بطور مہر۔ اگر لڑکی کو اس کا مہر یا اس کا کچھ حصہ جائیداد کی صورت میں دیا جائے تو اس کی قیمت جو ان دونوں فریقوں کے درمیان طے پاتی ہے بیان کی جائے۔ طلاق کا حق۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو بیوی شوہر سے طلاق طلب نہیں کر سکے گی، اس صورت میں وہ اپنے مہر کو چھوڑ کر عدالت سے کھلا لینے کی حقدار ہے۔ دیکھ بھال۔ لڑکی نکاح نامے کے ساتھ منسلک دستاویز میں اپنا نفقہ الاؤنس یا جہیز بتا سکتی ہے۔ کثرت ازواج۔ اگر مہر کا کچھ حصہ نکاح کے وقت ادا کر دیا گیا ہو اور باقی رہ گیا ہو تو اس کی رقم یا قیمت یہاں بیان کرنا ہوگی۔ مہر معجل۔ اگر مہر کا کچھ حصہ نکاح کے وقت ادا کر دیا گیا ہو اور باقی رہ گیا ہو تو اس کی رقم یا قیمت یہاں بیان کرنا ہوگی۔ قانون اور درخواست کا ہدف گروپ۔ پارسی شادی اور طلاق ایکٹ 1936 پارسی۔ جہیز اور دلہن کے تحفے پابندی ایکٹ 1976 پاکستان کے تمام شہری۔ نفاذ شریعت ایکٹ 1991۔ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ پاکستان کے تمام شہریوں پر لاگو ہوتا ہے، لیکن کمیونٹیز اس کے بجائے اپنی ذاتی قوانین پر عمل کر سکتی ہے۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929۔ تحلیل آف مسلم میرج ایکٹ 1939 مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 مسلم۔ مغربی پاکستان مسلم پرسنل لاء شریعت درخواست ایکٹ 1962۔ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 مسلم۔ طلاق ایکٹ 1869 نکاح اور اسلام۔ کلاسیکی اسلامی آئلی قانون کے تحت شوہر کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کرنے کا حق حاصل ہے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس MFLO 1961 کے تحت ریاستی ضابطے نے
تاہم شوہروں کے اس طرح کے استحقاق کو محدود کر دیا ہے کہ انہیں یونین کونسل سے اپنی کثیر ازدواجی شادیوں کے لیے جائز وجہ کی بنیاد پر اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی ایک مجرمانہ جرم ہے جس کی سزا قید اور جرمانہ شامل ہے۔ سورۃ النساء 4 کی آیت نمبر 4۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کر لو، 2، 3 یا 4۔ لیکن اگر تمہیں ڈر ہو تو تم ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکو گے، پھر صرف ایک یا ایک قیدی جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، جو تمہیں ظلم سے روکنے کے لیے زیادہ موزوں ہوگا۔ غور کریں اللہ تعالیٰ نے کس طرح تعداد ازدواج کی اجازت صرف یتیموں کی مدد کے لیے دی ہے۔ ہر جنگ کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے یتیموں کی دیکھ بھالی کے لیے زیادہ خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کریں یا پھر کبھی ایک سے زیادہ شادیاں نہ کریں۔ اور آیت 129 4، تم کبھی بھی عدل و انصاف کے قابل نہیں ہو سکتے جیسا کہ عورتوں کے درمیان ہے، چاہے یہ تمہاری شدید خواہش ہی کیوں نہ ہو، لیکن عورت سے بالکل منہ موڑو تاکہ اسے لٹکا ہوا چھوڑ دو ہوا میں۔ اگر تم دوستانہ سمجھداری پر آؤ اور ضبط نفس پر عمل کرو تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تعداد ازدواج کی تعریف۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اور 1961 سیکشن 6 ذیلی دفعہ 1، کوئی بھی مرد موجودہ شادی کے دوران ثالثی کونسل کی تحریری اجازت کے علاوہ دوسری شادی کا معاہدہ نہیں کرے گا۔ مزید یہ اور نہ ہی اس آرڈیننس کے تحت اس طرح کی اجازت کے بغیر معاہدہ کیا گیا کوئی بھی نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوگا۔ سیکشن 2 ذیلی دفعہ 1 کے تحت اجازت کے لیے ایک اور درخواست چیئرمین کو مقرر طریقے سے مقررہ فیس کے ساتھ جمع کرائی جائے گی اور مجوزہ شادی کی وجوہات بیان کرے گی اور آیا موجودہ بیوی یا بیویوں کی رضامندی اس پر حاصل کی گئی ہے۔ سیکشن 3 ذیلی دفعہ 2 کے تحت درخواست کی وصولی پر چیئرمین درخواست گزار اور اس کی موجودہ بیوی یا بیویوں سے ہر ایک کو نمائندہ نامزد کرنے کے لیے کہے گا، اور اسی طرح تشکیل دی گئی ثالثی کونسل اگر مطمئن ہو کہ مجوزہ شادی ضروری اور منصفانہ ہے اجازت دے سکتی ہے، ایسی شرائط کے ساتھ اگر کوئی ہو جیسا کہ مناسب سمجھا جائے اجازت کے لیے درخواست دی جائے۔ آخر میں دوسری شادی کی اجازت کی درخواست کا فیصلہ کرتے ہوئے ثالثی کونسل فیصلے کی اپنی وجوہات درج کرے گی اور کوئی بھی فریق کر سکتا ہے مقررہ طریقے سے، مقررہ مدت کے اندر اور مقررہ فیس کی ادائیگی پر۔ نظر ثانی کے لیے متعلقہ کلیکٹر کو درخواست دیں اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، اسے کسی عدالت میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ دوسری شادی کے لیے درخواست۔ موجودہ بیوی یا بیویوں کی رضامندی کے لیے مقامی یونین کونسل میں درخواست کی شرط کے ذریعے تعداد ازدواج پر عائد پابندیاں، سابقہ اجازت کے بغیر تعداد ازدواجی شادی کرنے کے لیے تعزیری پابندیوں کے ساتھ قانونی دفعات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شوہر کی تعداد ازدواجی شادی کا معاہدہ، پہلی بیوی کے لیے نکاح کی تحلیل کا حکم نامہ حاصل کرنے کے لیے کافی زمین ہے۔ درخواست میں نکاح کی وجوہات بیان کی جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ درخواست گزار نے موجودہ بیوی یا ازدواج سے اجازت لی ہے۔ یونین کونسل کا چیئرمین موجودہ بیویوں یا بیویوں کے نمائندوں اور درخواست گزار کے ساتھ مجوزہ شادی کی ضروریات کا تعین کرنے کے لیے ایک ثالثی کونسل بناتا ہے۔ اگر شوہر بیوی یا بیویوں کی پیشگی اجازت کے بغیر تعداد ازدواج کا معاہدہ کرتا ہے تو اسے بغیر کسی تاخیر کے موجودہ بیوی یا بیویوں کو پورا مہر ادا کرنا ہوگا، 5,000 روپے جرمانے میں عائد کیا جائے گا اور اسے 1 سال قید بھی ہو سکتی ہے۔ سزا کے طور پر کسی بھی تعداد ازدواجی شادی کو یونین کونسل کی منظوری کے بغیر MFLO کے تحت رجسٹرڈ نہیں کیا جا سکتا۔ قانونی طریقہ۔ اگر کوئی مرد مطلوبہ اجازت نامہ حاصل کیے بغیر یا ثالثی کونسل کے سرٹیفکیٹ نہ دینے کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شادی کرتا ہے تو ایسی شادی کا نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا۔ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شادی کرنے کی شکایت دفعہ 5-6 کے تحت ہر جرم ثابت ہونے پر 1 سال تک کی قید، سادہ قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہے، لیکن معاہدہ شادی شدہ کو باطل نہیں سمجھا جائے گا۔ شوہر موجودہ بیویوں کا پورا غیر ادا شدہ مہر فوری یا مؤخر ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر دوسری شادی بغیر اجازت کے کی جاتی ہے تو موجودہ بیویوں کے پاس کارروائی کے 2 طریقے ہوں گے۔ وہ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں ان میں سے کوئی بھی سیکشن 5-6 کے تحت بیان کردہ شکایت درج کرا سکتی ہیں۔
MFLO پر شکایت فیملی کورٹ کے سامنے دائر کی جاتی ہے، جس کا دائرہ اختیار اس علاقے پر ہے جہاں شکایت کنندہ بیوی رہتی ہے یا اس علاقے کا جہاں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے متعدد ازدواجی شادی ہوئی تھی، اور صرف شوہر اس کے خاندان کے کسی دوسرے فرد کے خلاف دائر کی جا سکتی ہے، جیسا کہ دوسری شادی میں مدد یا حوصلہ افزائی کی۔ دوسری بات یہ کہ پہلی بیوی کو طلاق کی بنیاد مل جائے گی اگر وہ چاہے۔ مسلم میرجز ایکٹ DMMA کے تحت MFLO کے سیکشن 6 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کثیر ازدواجی شادی کا معاہدہ MFLO 20 کے تحت وضع کردہ فراہم کے 24 قاعدہ 21 کو فراہم کرتا ہے، جو پہلے کی بیوی کو شادی کی تحلیل حاصل کرنے کے لیے فراہم کرتا ہے۔ DMMA میں فراہم کردہ کسی بھی بنیاد پر شادی کو تحلیل کرنے پر بیوی کے مکمل مہر کا حق متاثر نہیں ہوتا ہے۔ مزید جاننے کے لیے اپنے سوالات کے لیے اسکرین پہ موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔